السلام علیکم پیارے سامعین، آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے میری زندگی کو حقیقی معنوں میں مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ میں نے ابا سے چھپ کر اسلام قبول کیا، مگر ایک دن اچانک ابا کو معلوم پڑ گیا تو میں بہت گھبرا گئی کیونکہ ابا مجھے مارنے آ رہے تھے۔ میں فوراً گھر سے بھاگ کر اسٹیشن پر آ گئی اور اچانک میرا پاؤں ٹرین کی پٹری میں پھنس گیا۔ اب ابا سمیت وہاں کھڑے سب ہندو میرا مذاق اڑانے لگے اور بولے، اگر اتنا ہی اپنے رب پر یقین ہے تو بچا لے خود کو، کیونکہ ٹرین میری ہی طرف آ رہی تھی۔ میں نے فوراً روتے ہوئے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑی۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے کئی بڑے بڑے کٹر ہندوؤں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ اسلام کا نام لینے پر بھی قتل عام کرنے والے ہندو صرف ایک چیز کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے۔ میں آج جو یہاں پر آپ سے اپنی زندگی کی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں تو صرف اس اوپر والے کے حکم سے، ورنہ وہ دن تو میری زندگی کا آخری دن تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام جانوی تھا۔ میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ کٹر ہندوؤں میں سے تھا، جبکہ میری ماں سکھ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور گرو نانک کو ماننے والوں میں سے تھی۔ ایسے میں زندگی کے کئی عرصے تک مجھے علم ہی نہ ہو سکا تھا کہ میرا خدا کون ہے، ایک جانور جو کہ ہر چیز کے لیے ہمارا ہی محتاج ہوتا ہے، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ صرف ایک بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں موجود ہوتا تھا۔ ایک طرف باپ کا خدا گائیں تھی جس کو تینوں وقت چارہ پانی اس کی جگہ پر جا کر دینا پڑتا تھا، پھر اس کے بدبودار فضلے کو مقدس سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرا باپ 3 بار اپنے خدا کی خدمتیں کرتا، اس کے لیے الگ الگ ملازموں کی فوج رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے باپ کا خدا جو کہ ایک گائے ہوتی تھی چند سال گزرنے کے بعد خود بخود مرا جاتی تھی۔ اس کے مردار وجود کو کسی اچھوت کی طرح کسی ویران جگہ پر پھینک دیا جاتا تھا، جہاں گائے ماتا کے مردار وجود کو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو نہ تو مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ ہی جانوروں کی خوراک بننے سے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی جب تک اس کی ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت رہتا تھا وہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گائے ماتا کا سوگ منانے کے بعد ایک نیا اور نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا تھا جو اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے۔ یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمد ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف اماں ہزاروں چیزیں پکا پکا کر بابا گرو نانک کے لیے لے جایا کرتی تھی، ان کی نظر کیا کرتی تھی، کبھی تو وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی تو اماں خوش ہو جایا کرتی کہ بابا گرو نانک نے اس کی نظر کھا لی، اب اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں جوں کی توں پڑی رہا کرتی تھی، جس پر اماں اداس ہو جاتی اور کہتی کہ بابا جی آج ان سے ناراض ہیں۔ بابا کی ناراضگی اماں کو بے چین کر دیتی تھی، پھر اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہوشہ نشیں ہو جایا کرتی تھی، اور جب تک اماں کو بابا جی کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آتی تب تک اماں دوسرا کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ اس سب کے دوران میں الجھ کے رہ جایا کرتی تھی، مجھے ان خداؤں کی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اس لیے شروع سے ہی مجھے ایک ایسی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا جس سے میں نے راستہ ڈھونڈ کر نکالنا تھا اور اپنی مراد کو پہنچنا تھا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے گائے ماتا اور بابا گرو نانک کی بہت پوجا اور تسبیحاں کی تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی میری الجھن کو دور نہ کر سکا تھا، کیونکہ میری الجھن کا حل یہاں تھا ہی نہیں۔ میرا ہندو دھرم کا نام جانوی کرشن تھا اور ابا کا نام کرشن لال تھا۔ گاندھی جی ہمارے پرکھوں میں سے تھے۔ میں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد انڈیا سے ہی حاصل کی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، ایک ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ ایف میں میری فرسٹ ڈویژن آنے کے بعد ابا نے میرا داخلہ مینچسٹر کی کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا تھا اور میں اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسا راستہ جہاں پر مجھے میری منزل ملنی تھی، جہاں مجھے ہدایت کی روشنی سے ہمکنار ہونا تھا، جہاں میری زندگی کو بدل دیا جانا تھا۔ مینچسٹر کی زمین پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ صبح کے وقت ایک خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی جو جسم سے ٹکرا کر روح تک سکون پیدا کر رہی تھی۔ شاید اس جگہ کو میرا ہی انتظار تھا۔ میرا جس مضمون میں داخلہ ہوا تھا وہاں کی سیٹیں میرے آنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ ایسے ہی اللہ کو منظور تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں کچھ مہینے کے لیے دوسرے مضمون کی جماعت میں بیٹھ جاؤں۔ 3 مہینے بعد ایک ٹیسٹ لیا جانا تھا جس میں سے اسٹوڈنٹ کی چھانٹی کی جانی تھی اور میرٹ کے لحاظ سے سیٹیں دی جانی تھی۔ خیر مجھے جو سیٹ ملی، میرے بینچ میں ایک مسلمان لڑکی تھی جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ اس نے میری طرف بات چیت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں ویسے بھی کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کو کوئی خاص گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔
वहीं पास के हॉस्टल में मेरी रिहाइश थी। यूं तो मैं अपना कमरा भी अलग ही रखना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल इंतजामिया का कहना था कि मुझे कम से कम एक लड़की को अपने साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं मजबूरन इस चीज के लिए तैयार हो गई थी। अगले ही दिन मेरी रूममेट रूम में आ गई थी। मैंने जैसे इसे देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसे क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ कि मेरी रूम में एक लड़की कोई और नहीं बल्कि वही मुस्लिम आमना ही थी। मुझे एक मुस्लिम लड़की के साथ रूम शेयर करना था। इसके आने से पहले ही मैं कमरा सेट कर चुकी थी। बेड के बिल्कुल सामने मैंने एक बाबा गुरु नानक की मूर्ति रखी थी जो मेरी माँ ने आते वक्त मेरे हाथ में पकड़ाई थी, और दूसरी तरफ नई गाय माता की तस्वीर थी जिसे हमारे घर आए मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ था। अब्बा का कहना था कि गाय माता का आशीर्वाद ही है जो मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। खैर, इन दोनों के अलावा मैं अपने साथ अपने धर्म की कोई और चीज नहीं लाई थी। मुस्लिम लड़की मुस्कुराकर कमरे में दाखिल हुई थी। इसके बाद इसने अपने सामान एक तरफ रखते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया था, फिर अपना सामान सेट करने लगी। मैं कुछ देर इसको देखती रही और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। इसको मैंने कमरे की पिछली साइड दी थी, जबकि दरवाजे वाली साइड मैंने खुद रखी हुई थी। ये पार्टीशन मैंने अपने तौर पर की थी, मगर जब मैं कमरे में वापस आई तो इस पार्टीशन वाली जगह कमरे के ऐन बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था जो कमरे को वस्त में से मुकम्मल तौर पर अलग अलग दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा था। मैंने जरा सा पर्दा साइड पे करके देखा। इसने अपने वाला हिस्सा इंतहाई नफासत से सजाया हुआ था और बेड की साइड पर एक खूबसूरत सा कलीन बिछाकर कुछ करने में मसरूफ थी। मैंने इसे एक दो आवाजें दी, लेकिन इसने ना मेरी तरफ देखा था और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दिया था। इसके इतने एटीट्यूड पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने पर्दा बराबर किया और अपने बेड पर आकर बैठ गई और मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। कुछ देर बाद वो पर्दा हटाकर बाहर आई और मुझे कहने लगी कि मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। असल में मैं नमाज पढ़ रही थी, इसलिए आपको जवाब नहीं दे सकी। अगर मैं आपको जवाब दे देती या आपकी तरफ देख लेती तो मेरी नमाज टूट जाती। आपको मुझसे कोई काम था क्या? मैंने इससे पूछा कि तुम ये बताओ, ये नमाज क्या है? कोई योगा वगैरह है क्या? किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही हो तुम? मगर तुम तो मुझे अच्छी खासी स्लिम और स्मार्ट नजर आ रही हो। तुम्हें तो किसी योगे वगैरह की जरूरत नहीं, फिर तुम ये सब क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि नमाज कोई योगा या कोई प्रैक्टिस नहीं, नमाज हमारी इबादत है। जैसे आप अपने खुदाओं को पूजते हैं, इनको खुश करने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं, वैसे ही हम अपने रब को राज़ी करने के लिए और इसकी खुशनुदगी हासिल करने के लिए नमाज अदा करते हैं। नमाज हमारे दीन का सुकून है, इसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। हर मुसलमान पर दिन में 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, जिनकी अदायगी बहुत जरूरी है। मैं खड़ी परेशान इसकी बातें सुनती जा रही थी। इसके चुप होने पर मैं चौंक गई और होश की दुनिया में वापस आई तो मेरे दिल की हालत बदल रही थी। मैंने इससे कहा कि वो मैं तुमसे पूछ रही थी कि क्या तुमने ये पर्दा लगाया है? तो इसने सर हिलाया कि हाँ, और कहने लगी वहाँ सामने आपके खुदा रखे हैं, इनके सामने मेरी इबादत नहीं होती, तो इसी वजह से मैंने ये पर्दा लगा दिया ताकि आप भी इसी रहें और मुझे भी आसानी हो। इतना कहने के बाद वो अपनी तरफ वापस चली गई थी। दिन गुजरते गए। मेरा ज्यादातर वक्त आमना और बाकी मुस्लिम स्टूडेंट्स को देखने और जांचने में ही गुजर जाया करता था। अब मुझे आमना की एक एक आदत पसंद आने लगी थी। मुझे न जाने क्यों इसे देखने में दिलचस्पी होती जा रही थी। इसकी आदत मुझे इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया करती थी। कमरे से बाहर निकलती तो मुकम्मल पर्दे में होती थी, यहाँ तक कि इसके हाथों की उंगलियां और नाखून तक छुपे हुए होते थे। आंखों के सामने वो जालीदार पर्दा डाले रखती थी जिससे इसे बाहर देखने में आसानी होती थी। अपने कहे के मुताबिक वो दिन में 5 वक्त अपनी इबादत में मसरूफ रहती और कभी कभी तो वो रात के वक्त भी वही इबादत कर रही होती थी। न जाने अब ये कौन सा वक्त था। इसने तो मुझे सिर्फ 5 वक्त की नमाज का ही बताया था। मैं अक्सर इसे देखती रहती थी। वो ज़ेरे लब कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। न जाने वो कौन सा विर्द करती थी जो वो दोहराती रहती थी। सुबह और शाम के वक्त वो कोई मोटी सी किताब लिए पढ़ती रहती थी। ये किताब हमारे कोर्स में तो ना थी। जिस तरह वो किताब को संभाल कर रखती थी, इस तरह यही लगता था कि ये इसकी मुकद्दस किताब है। न जाने क्यों मुझे इसकी अदात और इसकी अबादात अच्छी लगने लगी थी। एक दिन इस तरह जब वो सुबह के वक्त वो किताब पढ़ रही थी, जब मेरी आंख खुल गई। इस वक्त वो शायद बा आवाज पढ़ रही थी। तब इसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। जो मेरी आंख खुल गई थी, मैंने पर्दा हटाकर इसे देखा और वो अपनी जगह से उठकर चलती हुई इसके बेड पर आकर बैठ गई थी।
اس نے تھوڑی ہی دیر میں وہ کتاب بند کر کے چوم کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، نہیں، وہ تم جو کچھ پڑھ رہی تھی نا، وہ سن کر میں یہاں آ گئی تھی۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ سب کچھ سننا۔ کیا تم اسے میرے لیے دوبارہ پڑھ سکتی ہو؟ مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کی مقدس اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ یہ ایک آسمانی کتاب ہے اور آسمانی کتاب کو پڑھنے اور سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب کو مد نظر رکھنا اور ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسے چھونے کے لیے پاک اور باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ پاک کتاب اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے وہی چھوتا ہے جو کہ پاک ہے۔ میں انتہائی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وضو کیا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگی، وضو کا مطلب پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ فرائض اور کچھ سنتیں ہوتی ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد وضو پورا ہوتا ہے۔ میں نے نہ جانے کیوں اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، جن کے جوابات وہ مجھے انتہائی محبت اور تحمل مزاجی سے دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ جو مجھے اسلام کے متعلق آگاہی ملتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک ہی مرتبہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی سب کچھ ممکن ہی نہیں تھا۔ ابھی میں اسلام کے متعلق کچھ معلومات ہی حاصل کر پائی تھی۔ میرے اسلام کو جاننے کا سفر ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری ماں شدید بیمار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا تھا۔ میں یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوئی۔ آمنہ نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے گی کہ میری اماں کی تکلیف کم ہو جائے، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے ہی میری والدہ کے لیے دعا کی تھی۔ میری تلاش ابھی تک جاری تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا مجھے مانچسٹر میں آئے ہوئے۔ اب تک میری معلومات میں کافی اضافہ ہو گیا تھا اور اسلامی معلومات کے مطابق میں نے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرتے ہوئے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ایک مرتبہ لرز کر رہ گئی تھی۔ ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے تھے اور ہم یہاں آ کر آخر کیا کر رہے تھے؟ ہمارا تو کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، جبکہ خدا تو صرف ایک ہی ہے جو نہ دکھائی دیتا اور نہ سنائی دیتا ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، جو بنا کہے دلوں کا حال جان لیتا ہے۔ اس کو کچھ کہنے یا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک یہی ہمارا اصلی خدا ہے، اور باقی سب رونگ نمبر تھے۔ اس دن مجھے پیکے فلم کی سمجھ بھی آئی تھی کہ اس میں رونگ نمبر کیوں اور کس لیے دکھائے گئے تھے۔ ہماری آنکھوں میں واقعات جاہلیت میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور دلوں پر مہر لگ چکی تھی، لیکن وہ اللہ ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر کرم کیا تھا، جو مجھے ہدایت سے نوازا تھا۔ میں نے آمنہ سے اپنے دل کی بات کر لی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا جیسے میں نے اس سے یہ بات مذاقن کہی ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ اچھی طرح سوچ لو، ایک مرتبہ تم اس میں داخل ہو گئی، اس سے مکرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ مذاق میں بھی بات کرنے والی نہیں ہے۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی۔ کوئی بھی میری طرح ہندو ذات کا شخص اس طرح اچانک اٹھ کر اسلام قبول کرنے کا کہہ دے گا تو سب کو مذاق ہی لگے گا۔ کون یقین کرے گا کہ اس معاملے میں بالکل سیریس ہوں؟ یہی حالت آمنہ کی بھی تھی۔ اس کو بھی میری بات مذاق ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں واقعی ہی سنجیدہ ہوں اور پھر مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے پہلے مجھے وضو کروایا اور پھر مجھے کلمہ پڑھایا تھا، جسے پڑھنے کے بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے میرا اسلامی نام حورین فاطمہ رکھا تھا اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام کی بنیادی عبادات اور بنیادی باتیں سکھائی اور مجھے کہا کہ کوشش کرنا اب تمہارا کوئی بھی عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت تم مجھ سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہاری سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تم بالکل پاک اور صاف۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ جوں ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ میری بے چین روح کو قرار مل گیا تھا۔
میری تلاش مکمل ہو چکی تھی۔ میں جس منزل کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی تھی مجھے وہ منزل حاصل ہو چکی تھی۔ اسلام میں داخل ہو کر مجھے بے مقصد زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ نماز کے ساتھ ساتھ میں نے آمنہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے طلب زیادہ تھی اس لیے میں جلدی سیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مجھے اسلام میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ آج کل ابا ہر روز مجھے کالز کر کے گھر بلایا کرتے۔ مجھے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن میں اب وہاں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھے وہاں ساری ہندو رسومات کرنی پڑیں گی جو کہ اب میں کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اگر ابا کو علم ہو گیا تو ابا تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں ان دنوں بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی پریشانی آمنہ سے بیان کی تو آمنہ نے کہا اگر کسی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ تمہارے والدین ہیں۔ اگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں وہاں جانا چاہیے، بس تم انہیں یہ نہ بتانا کہ تم اپنا مذہب بدل چکی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کیسے چھپاؤں گی، یہ بات نہیں جانتی ہو، میرا رہن سہن، بول چال، لباس سب کچھ بدل چکا ہے، ایسے میں کیسے چھپا سکتی ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ انہیں تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تم تو جانتی ہو کہ میرے ابا مسلمانوں کے کتنے خلاف ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ آمنہ میرے پاس بیٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ تم خود کو بے پردہ نہ ہونے دینا، باقی لباس کوئی بھی پہن لو، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، تم نیچے کچھ بھی پہن کر پر لانگ کوٹ پہن لینا، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے آمنہ کا شکریہ ادا کیا، اس کے گلے لگی، وہ بہت اچھی تھی، اس نے چٹکیوں میں ہی میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ رہی صحیح بات کورونا نے دور کر دی۔ میں نے ایک بڑی سی ہیڈ کیپ لے لی تھی جس کو میں نے سر پر ڈانپنے کے لیے استعمال کیا اور کورونا سے بچاؤ کے لیے منہ پر ماسک لگاتی تھی جس سے میرا پردہ برقرار رہا تھا۔ میں نے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا، وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی پریشانی کا حل نکل سکتا ہے۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور کچھ پیکنگ کی اور پھر آمنہ سے ڈیروں دعائیں لے کر انڈیا کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب میں اس قدر کنفیوز ہوئی تھی۔ میرے جیسی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی آج اپنے ہی گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ جو گھر قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، مگر ایک اطمینان بھی تھا کہ اب میں حق پر تھی، میری حفاظت اب اس مالک کے سپرد تھی۔ یہی سوچ کر خود کو ریلیکس کرتی میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتی میری دادی ٹرے میں آرتی کا سامان لے کر آ گئی تھی۔ پہلے انہوں نے مجھے ناریل دیا تھا، ناریل کے بعد میری تلک کی رسم ہوئی اور پھر میری آرتی کی گئی تھی جو میں نے انتہائی مشکل سے ادھر ادھر کی تھی۔ اگلے ہی لمحہ پرساد کا تھا۔ میں نے پرساد لے تو لیا لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ اس کو کھانا جائز ہے کہ نہیں۔ میں نے وہ پرساد چپکے سے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، سوکھ سوکھ کر وہ کانٹا ہوتی جا رہی تھی اور کینسر کی تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ بہت ساری جگہوں سے علاج کروایا تھا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ اماں کے بستر کے قریب گنگا جل اور نہ جانے کن کن چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اماں کا کمرہ صاف کیا تھا اور اس کے کمرے میں ساری آلتو فالتو کی چیزیں ہٹا دی تھیں۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے جو سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی وہ میری عبادت کی تھی۔ میں یہاں کوشش کے باوجود 5 وقت کی نماز ادا نہ کر پاتی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پر سوار رہتا تھا جس کی وجہ سے میری نمازیں رہ جایا کرتی تھی۔ میں رات کے پچھلے پہر پھر دن بھر کی ساری نمازیں ادا کرتی تھی اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر اماں پر بھی دم کر دیا کرتی تھی، جس کے بعد اماں چلو کچھ دیر تک صحیح سکون سے سو جایا کرتی تھی، ورنہ تو تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ پوری رات لاٹھی کے سہارے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی تھی۔ تکلیف نہ اسے لیٹنے دیتی تھی اور نہ ہی بیٹھنے دیتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر اماں کو دم کیا۔ اماں کو کافی دیر سے کمرے میں چکر کاٹتے دیکھا۔ رات کے 2 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ عموماً تو اماں 1 بجے ہی سو جایا کرتی تھی لیکن آج ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دم کرنے کے بعد میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سوئیں اور پھر میں نماز ادا کر سکوں۔ کچھ دیر بعد ہی اماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔
میں نے اماں کو سوئے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر وضو کر کے آئی اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ اس بات سے انجان تھی کہ میری اماں میری ساری حرکات دیکھ رہی تھی اور اسی وقت کو کچھ نہ بولی، لیکن جب اگلی دوپہر کو میں جاگی تو گھر میں وہ ویلا مچا ہوا تھا۔ اماں نے سب کو ہی میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں۔ ابا انتہائی غصے میں تھے، ان کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا۔ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا کہ میری لاڈلی بیٹی یہ کام کر چکی ہے، اس لیے وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، سب کے سامنے آ چکا تھا، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے ابا کے سامنے اقرار کر لیا تھا۔ ابا نے مجھے ایک ساتھ کئی تھپڑ مار دیے، مگر مجھے دکھ نہ ہوا تھا۔ ابا بندوق لینے کے لیے جیسے ہی کمرے میں گئے، میں گھر سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی، کیونکہ ابا مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے اسٹیشن پر آ گئی تھی، کیونکہ ریل کے چلنے کا وقت ہونے والا تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ جلد سے جلد ٹرین میں سوار ہو کر اس وقت کے لیے ابا کی نظروں سے دور ہو جاؤں گی۔ میں 2 ہی قدم چلی تھی کہ اچانک میرا پاؤں ٹرین کی پٹری میں پھنس گیا۔ ابا اور وہاں کھڑے سارے ہندو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابا نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ تمہیں بچائیں، کیونکہ ٹرین تو آنے والی ہے، وہ تمہیں کچل کر نکل جائے گی۔ میں نے خود کو بے سہارا پاتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے کانوں میں آمنہ کے الفاظ گونج گئے تھے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ شاید یہ میری پہلی آزمائش تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، یقیناً اس نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی میرے دل سے ہر قسم کا ڈر نکل گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھی، ٹرین میرے قریب آ رہی تھی، جب اچانک سے میرے کانوں میں ایک زوردار کڑک کی آواز پڑی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میں بے اختیار اپنے رب کا شکر بجا لائی تھی۔ ٹرین میرے بالکل سامنے سے تیز آواز کے ساتھ گزرتی چلی گئی، جبکہ یہ منظر دیکھتے ہی ابا بھی سجدے میں گر پڑے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ بجلی کی تیز چمک نے پٹری کو ایک ہی لمحے میں کاٹ دیا، جس کی وجہ سے ٹرین میری طرف آنے کی بجائے ساتھ دوسری پٹری پر چڑھ گئی تھی، جبکہ باقی سب لوگ حیران و پریشان ٹرین کو دوسری پٹری پر بنا کسی نقصان کے صحیح سلامت جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک چمتکار تھا۔ سب پریشان اس لیے تھے کہ اس چمتکار کو کرنے والا کوئی بابا، کوئی دیوتا یا کوئی گائے ماتا یا کوئی سورج دیوتا نہیں تھا۔ یہ سب کرنے والا میرا خدا تھا، میرے اللہ تھا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا تھا۔ وہ میرا اللہ تھا جس کے حکم سے کائنات کی ہر چیز چلتی تھی۔ وہ تو قادر ہے، وہ ہے جو ہواؤں کی بھی رخ بدل دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک ٹرین کا رخ موڑنا کون سا مشکل تھا۔ ابا نے آ کر پٹری سے میرا پیر چھڑایا اور مجھے کہا کہ مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا دو جس نے تمہیں موت کے منہ سے نکالا ہے۔ بجلی کی زوردار کڑک سے ان کی دل پر لگی مہر بھی ہٹ گئی تھی۔ اللہ نے انہیں بھی ہدایت سے نواز دیا تھا۔ گھر آ کر ابا نے سب سے پہلے گائے ماتا کو کھول کر بگایا تھا۔ اس کے بعد سب کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میں نے اماں کو بھی غسل کرا کر کلمہ پڑھایا تھا۔ وہ کلمہ ہی اماں کا آخری کلمہ تھا۔ اماں کی روح کو شاید اسی کلمے کا انتظار تھا جو وہ پچھلے 4 سالوں سے کینسر ہونے کے باوجود ابھی تک زندہ تھی۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے 4 سال پہلے ہی 2 ہفتے کی مہلت بتائی تھی، لیکن شاید اماں کا خاتمہ کلمے پر ہی ہونا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب بڑے بڑے سیاسی لوگ ابا کے خلاف ہو گئے تھے۔ ابا اب دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جس سے ابا کو ہر روز دھمکیاں دی جاتی تھی۔ پہلے تو ابا ڈٹے رہے، لیکن جب اپنی برادری والے ابا کو مجبور کرنے لگے تو ابا نے ملک چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں سے میں اور ابا انگلینڈ گئے تھے۔ ابا نے یہاں آ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا، جبکہ میں مینچسٹر میں آ گئی تھی، کیونکہ ابھی میری تعلیم باقی تھی، میرا 1 سال باقی تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی راہ راست پر لگا لیا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں، اور اس سٹوری کے متعلق آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔